الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. گناہ اور نافرمانی کرتے وقت جس قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے علم کا حاجت مند ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کا کوئی کام کرتا ہے، تو گناہ کے کام کرنے کے وقت میں اس کے دل پر ایک ندامت، افسوس، رنج، غم بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کے اوپر مجھے گرفت نہ کرے، پکڑ نہ کرے، علم کا معاملہ کرے، بردباری کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے. جب بھی آدمی گناہ کا کام کرے گا تو اس وقت اس کے دل میں یہ تقاضا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گرفت نہ کرے، مجھے سزا نہ دے، مجھے تکلیف نہ پہنچے. اور جب عبادت کرتا ہے تو عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، اس لیے عبادت کرنے میں مسرت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہل بردباری آدمی چاہتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی بردباری، وہی علم اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضروری ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ عبادت کرنے کے وقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں جو اس نے نماز پڑھی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو تلاوت کی ہے، اس پر اس کو خوشی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. لیکن جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے، جیسی خلوص والی نماز ہونی چاہیے تھی ویسی نماز اسے نہیں پڑھی گئی، جیسا خلوص والا قرات ہونی چاہیے تھی ویسا قرآن اسے نہیں پڑھا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنے کے لیے اس وقت اس کو علم اور بردباری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سمجھنا ہے. اور اس کو مزید تفصیل لکھا ہے اس طریقے سے کہ عرب میں پانی کی بہت قلت ہے، آپ جانتے ہیں. عباسی خلیفہ کے دور میں بادشاہ لوگوں کو بہت نصرت مدد کیا کرتے تھے، جیسے دیا کرتے تھے. ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم بہت غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت تکلیف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ جو ہے بڑا سخی ہے، بڑا اچھا ہے، سب لوگ جاتے ہیں بادشاہ کے پاس سے اور بادشاہ کے پاس کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. تو بھی بادشاہ کے پاس چلا جانا ہے تاکہ ہمارے کو کچھ مدد مل جائے. اب اس آدمی نے سوچا کہ ہم آپ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے پاس جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ بھی تو لے جانا پڑے گا. لیکن اب ہم ہدیہ اور تحفہ کیا لے جائیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ بغیر ہدیہ اور تحفہ کے پہنچ جائے اور کچھ وہاں سے ملے یہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ بادشاہ کو پہلے ہمیں دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ہدیہ دیتا ہے. تو اس نے بہت سوچا کہ کیا لے جاؤں، کوئی ایسی چیز لے جاؤں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ بڑھیا ہو، سب سے زیادہ اچھا ہو. اب وہ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے.
वहाँ बहुत शॉर्टेज है, बहुत कमी है। तो इस वजह से उसने एक मटका पानी का, बहुत ठंडा मीठा अच्छा सा अच्छा पानी का, वो मटका पानी का लिया और वो बादशाह की खिदमत में गया। बादशाह अब्बासी था, बड़ा नेक था, अच्छा था। उसको मालूम हुआ कि देहात से, जंगल से कोई आया हुआ है, तो बादशाह के यहाँ काम मत नहीं होता है कि उसको कहो कि एक दिन आराम करो, ठहरो, हमारे मेहमान खाने में तुम रहो, खाओ पियो, आराम करो, थकान उतारो और फिर मुलाकात करेंगे। ये जब उसके यहाँ गया तो इसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। नौकरों को, पुलिस को कह दिया गया कि इसको अपने मेहमान खाने में ठहराओ और उसे कहो कि 2 दिन के बाद जब तेरी थकान उतर जाए, फ्रेश हो जाए, उस वक्त आना। चुनाचे वो 2-3 दिन तक आराम करता रहा और आराम करने के बाद वो बादशाह के पास गया। जब गया तो उसने बादशाह को जो हदिये में ले गया था पानी, वो पानी का मटका बादशाह की खिदमत में पेश किया। अब ये नहीं समझ रहा कि बहुत उम्दा चीज़, बहुत कीमती चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आया हूँ, इसलिए कि उसके यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये तो अब्बासी बादशाह है जो बगदाद में रहता है और दजला नदी का पानी उसके यहाँ है। बहरहाल बादशाह ने समझ गया, ठीक था। फिर उसके बाद बादशाह ने कहा जरा इसको कश्ती में बैठ कर जरा उसको पानी दजला का सैर करो। जब दजला की उसने सैर की तो दजला का पानी, फिर ठंडा पानी और फिर बादशाह के यहाँ का पानी। अब उसको हो गई यार, बादशाह के लिए तो मैं इतना अच्छा बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ, लेकिन बादशाह के पास तो ये चीज़ इतनी वाफी मिकदार में है कि मेरा तो कोई हिस्सा नहीं। अब मैं अगर इसको हदिया में भी पेश करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? फिर उसके बाद बादशाह बहुत अच्छा आदमी था, इस वजह से उसने उसका मटका पानी का ले लिया, बड़ी इज्जत के साथ लिया और उस मटके से बड़ा मटका भरकर सोना चांदी की मोहर वगैरह देकर उसको रुखसत किया। अब एक किस्सा समझ में आया हो तो यही हाल हमारा है। अल्लाह जल्ल जलालहू की हम जब नाफरमानी करते हैं तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की हिल बुर्दबारी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें सज़ा न दे। हम अच्छी तरीके से उसको समझते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद मरतबा नेकी करने के वक्त भी हमको अल्लाह तबारक व तआला की बुर्दबारी की, अल्लाह तबारक व तआला के हिल्म की उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो गुनाह के वक्त पड़ती है। क्यों? इसलिए कि जैसी नमाज चाहिए अल्लाह तबारक व तआला को, जैसी नमाज चाहिए खुशू वाली, वुज़ू वाली, समझ में, वैसे नमाज तो हमसे नहीं पढ़ी गई। जैसे तिलावत चाहिए वैसे नहीं हो गई, जैसी इबादत चाहिए वैसी इबादत हमसे अल्लाह के दर्जे की, अल्लाह के शान के लायक हमसे नहीं पढ़ी गई। तो हमने वो हदिया देकर उसकी इज्जत की, अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन की। बादशाह होने के नाते और बादशाह की सहूलत के होने के नाते वाफिर मिकदार में उसके अच्छा सा अच्छा पानी, मीठा सा मीठा पानी सब कुछ मौजूद था। लेकिन ये देहात से, जंगल से एक मटका पानी का भरकर लाया, कई दिनों से भरा हुआ लाया था, पानी का मज़ा खराब हो गया, गंदा पानी हो गया। अब ये बादशाह की खिदमत में पेश करेगा तो बादशाह की इज्जत होगी कि बादशाह की बेइज्जती होगी? जब बादशाह की बेइज्जती होगी तो उसके ऊपर इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी? और अगर इसी पर भी तुम्हारे समझ में ना आता हो तो मैं दूसरी मिसाल और दे सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ जो वज़ीर आज़म होगा वो, या हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो, उसकी अगर हम मुलाकात करने के लिए जाएँ और 20 रुपये किलो प्याज मिलते हैं तो 1 किलो प्याज लेकर जाए और ये समझ में आए कि बहुत महंगी चीज़, बहुत कीमती चीज़ हम लेकर जा रहे हैं,
اور اس کو 1 کلو پیاز پیش کریں تو اس 1 کلو پیاز پیش کرنے پر ہم کو وہ کچھ انعام دے گا یا سزا دے گا؟ اب سمجھ میں آیا نہیں؟ اب دیکھو، گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے علم کا حاجت مند ہے۔ اس لیے کہ جیسی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم سے ہوتی ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جیسی یا اللہ تیری حمد کرنی چاہیے ویسی حمد ہم سے نہیں ہوتی۔ اللہ کا مقام، اللہ کی جگہ، اللہ کا درجہ کتنا اونچا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو وہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہماری نماز کیا ہے؟ بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادت کا اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر عمر میں اللہ کی طرف ایسے ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں ہر وقت ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے کہ بھیک مانگنے والا جب وہ بھیک مانگتا ہے تو کتنی عاجزی کے ساتھ وہ بھیک مانگتا ہے، بھوکا ہوں، کل دن سے نہیں کھایا، اور یوں ہے اور یوں ہے، 1 پیسہ دے دو، 1 دے دو، اور بار بار ایک ہی چیز کو وہ بار بار کرتا ہے۔ یعنی بھیک مانگنے میں وہ اپنا سارا مقام چھوڑ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیچا، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ کمینہ، سب سے زیادہ غریب جب ظاہر کرتا ہے تب وہ دینے والا اس کو دیتا ہے۔ تب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں بھی اتنا گرنا چاہیے، اتنا عاجز ہونا چاہیے، اتنی ذلت اختیار کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ملتا ہے۔ اب اگر مانگنے والا عاجزی نہیں کرتا بلکہ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ذرا لینا ہو تو دے ورنہ چل، سمجھ میں، تو ایسے میں اس کو دے گا نہیں دے گا، بلکہ سزا دے گا جب مانگتا ہے اور پھر اوپر سے اکڑ بھی نکلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے ہم جب گناہ ہو گیا، اور چلو گناہ کی حصہ بتا دو کہ گناہ ہو گیا، گناہ کو یا اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت خطا ہوں، بہت سے آتا ہوں، معاف کر دے، وہی بات ہے۔ لیکن ہمارا گناہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چاہے تو معاف کر، چاہے تو نہ کرنے سکے۔ تو یہ جو تم نے معافی مانگی، یہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مذاق کیا؟ نماز پڑھنے کے سلسلے میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مچھر بیٹھے تو بھی ہمیں پتہ چلے، مکھی بیٹھے تو بھی ہمیں پتہ چلے، سمجھ میں نہیں؟ تو نماز میں ہمارا کوئی دھیان ہے اللہ نماز کی طرف، ہمارے کوئی خشوع ہے، ہمارا دل اس میں بجھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کتنی بہترین نماز پڑھی، اتنا بڑا ہدیہ دے دیا، اب تمہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ جیسے بھیک منگا سائل ہوتا ہے، اپنا عمل اور خیر حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جاوے، اللہ ہی پر اعتماد ہو، اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو، اسی کی طرف دل کا رخ ہو، اپنی تدبیر اور اسباب ظاہرہ سے بالکل بھروسہ اٹھ جاوے، اور بندہ کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم مانگتے ہو اس وقت تمہاری نظر اپنے اوپر بالکل نہ ہو، اللہ کی بزرگی پر ہو، اللہ کی بڑائی پر ہو، تو اس صورت میں تم جو مانگو گے وہ صحیح ہے، جتنی عاجزی کرو گے تو وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر تمہاری نظر اپنے اوپر ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے تراویح پڑھی، اگر میں نے یہ کیا، تو اگر تمہاری نظر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے، میں نے بہت اچھا عمل کیا، اللہ کے راستے میں $1 دے دیا، $1 بھی تو بہت ہوتا ہے،
वकील आदमी के पास एक लोन निकलवाना, तो इस वजह से वो एक लोन को बड़ा अहम समझता है, वो पसंद करे और अपने नफ्स को अच्छा जाने और अपनी कदर उसके दिल में हो, ऐसा बंदा अल्लाह की बारगाह में मौजूद होता है। ऐसा बंदा जो अपने आप को अच्छा समझे, जो अपने आप के अमल को अच्छा समझे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मौजूद होता है। इसके बाद समझो कि सबको मालूम है कि गुनाह में बंदा अल्लाह ताला के इल्म का मोहताज है कि अल्लाह ताला मुआखज़ा न फरमावे और गुनाह से दरगुजर फरमावे। और ताअत और इबादत में चूँकि ऐन रज़ाए इलाही, उसके ऐन रज़ाए इलाही है, अल्लाह की पसंद का काम है, नमाज रोज़ा वगैरह, इस वजह से उसमें हिल्म का हाजतमंद नहीं है। इसलिए हिल्म तो खिलाफ रज़ा काम करने पर होता है, लेकिन कभी कभी बल्कि अक्सर मामला बरस भी होता है। गुनाह के वक्त हिल्म का इस कदर मोहताज नहीं जिस कदर ताक़त के वक्त होता है। इबादत करे, इबादत को अच्छी समझे, समझना है कि मैंने बहुत अच्छी इबादत की। अब आपको समझे कि इबादत तो हम अच्छी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम किसी को हदिया दें, उस वक्त हमारे दिल में ये होना चाहिए कि हमें आपका जो दर्जा है, आपका जो मुकाम है, आपके जो पोजीशन है, उस पोजीशन के मुताबिक, उस पोजीशन के बराबर ये चीज़ हम दे नहीं सके। अपने दिल में नदामत महसूस करोगे नहीं। और ऐसे वक्त में फिर जो लेने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है और तुम्हारा हदिया मुझे बहुत पसंद आ गया, ये हो जाएगा। और एक सूरत ये है कि हदिया देते हो, तुम हदिया दे रहे हो और ये अपने हदिये को बहुत ऊँचा समझ रहे हो कि तू तो इस लायक नहीं था कि मुझे $5 दे दे, लेकिन हमने मुझे $5 दिया। तो इसी तरीके से हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़कर हम नमाज को बहुत ऊँची समझ रहे हैं, हालांकि नमाज में न खुलूस है, न इखलास है, न ध्यान है, न तवज्जो है, न कुछ, और हमने नमाज पढ़ी, हमने तरावीह पढ़ी। तो इस वजह से ऐसे वक्त में फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी। वो बादशाह के पास पानी लेकर गया था, बादशाह अगर उसको सज़ा देता कि नहीं कम वक्त मेरे यहाँ तो देख समझ शायद गजला का पानी है, नहरें मेरे महल में तो फिर रही है और तो ये पानी गंदा पानी लेकर मेरी इज्जत की या मेरी तौहीन की। तो खिलाफ रज़ा काम पर होता है, लेकिन कभी कभी बल्कि अक्सर मामला बरक्स भी होता है। गुनाह के वक्त हिल्म का इस कदर मोहताज नहीं जिस कदर ताअत के वक्त है। शरअ इस इजमाल की ये है कि मोमिन की शान गुनाह सादिर होने के बाद हमेशा वो अपने आप को कमज़ोर, हल्का, होनेगा, बताकर, ज़्यादा समझता है और इस वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला से चाहता है कि अल्लाह मुझे सज़ा न देना, मुझसे गलती हो गई है। इंकिसार और आजिज़ी, नदामत और ज़िल्लत और अपने नफ्स को नफरी और बारगाह इलाही में तज़र्रुअ और नादी और तौबा पैदा होती है गुनाह करने के वक्त में। और इस हालत में उसकी नज़र अपने नफ्स और अमल पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के मकाम पर और अल्लाह तबारक व तआला के दर्जे पर होती है। इतने ऊँची ज़ात का जो इतना हम पर एहसान करता था, हमने बुरा किया। लेकिन जब नमाज पढ़ता है तो उस वक्त उसकी नज़र अल्लाह पर नहीं होती, अपने अमल पर होती है कि मैंने अच्छा काम किया। हालांकि अच्छा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन नमाज को अच्छा समझ रहा है, बल्कि दिल में सिफत इस सिफत के साथ रंगीन हो जाता है कि वजूद रहमत और फजल के मेरा कहीं ठिकाना नहीं। और यही सिफत ऐन मकसूद और बंदे का कमाल है। और ताअत और इबादत के बाद बसा होगा ऐसा होता है कि नज़र इस अमल पर होती है, मैंने हज किया, मैंने उम्रा किया, मैंने चिल्ला लगाया, कितना बड़ा काम किया, तो ये उसके ऊपर हमारी नज़र होती है और उसको वो अच्छा समझता है और अपने आप को मुती, फरमाबरदार, आबिद और हक का अदा करने वाला और मुस्तहिक के सवाब जानता है। तो इस हालत में उसकी नज़र अपने नफ्स पर हुई, उसकी नज़र अपने अमल पर हुई और रहमत और फजल पर से उसका एतमाद हो गया। हालांकि होना ही चाहता कि या अल्लाह
جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی مجھ سے نہیں پڑھی گئی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی گئی، جس خلوص کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا ویسا مجھ سے نہیں ہوا، لیکن جیسا میں نے کیا ہے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تیری شان تو مجھ سے نہیں ہوا ہے، اس وقت مجھے کچھ نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں تو محتاج ہوں، غریب ہوں، کیا ہے تیرے ثواب کا حاجت مند ہوں، اس لیے تو کرم فرما دے اور میری ٹوٹی پھوٹی نماز پر بھی مجھے ثواب دے دے، تو یہ ہونا چاہیے۔ نظر اس عمل پر ہوتی ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مفتی عامل اور حق کا ادا کرنے والا مستحق کا ثواب سمجھتا ہے، اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس پر اور عمل پر ہوتی ہے اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اڑ گیا تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نارضامندی کا مورد بنے۔ بس ایسی طاعت پر بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ موقع دیتا ہے۔ بسا اوقات اور غامض اور تقدیر کی ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں۔ ریا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کسی دوسری مقصد کے لیے دوسروں کو بگڑانے کے لیے کرنا، کوئی کام اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا بلکہ دوسرے کے لیے کرنا، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، بناوٹ کہتے ہیں۔ بسا اوقات غامض اور دقیق ریا، بہت بڑی سی ریاکاری ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہیں۔ ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھے عابد زاہد بزرگ سمجھے، تو اگر وہاں موجود ہے اس وقت آئے اور آپ نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس وقت آپ کے دل میں آتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں گے، نماز پڑھتا دیکھیں گے، ایک بڑا نیک آدمی ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ریاکاری ہوئی۔ تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہو اور ان کے دکھلانے کے لیے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز پر شروع کی تھی اللہ کے واسطے، عام مدن میں اس کی مثال سمجھایا کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں وہاں پر کہ طالب علم ہے، مسجد میں آیا اور اس کو مسجد میں کوئی نہیں، اور اس کی دل سے آیا کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھوں گا، اور نماز میں پہلی رکعت میں بالفلق اور پھر دوسرے رکعت میں بالناس پڑھوں گا، اور نماز اس نے شروع کی۔ نماز شروع کرنے کے بعد اچانک اس کا استاد یا محترم صاحب مسجد میں آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ محترم صاحب آیا، تو اب اس وقت وہ قل ہو اللہ کی کفر علم ذرا سے بڑی صورت سے پڑھے گا، رکوع بھی اچھی طریقے سے کرے گا، تو اب یہ ریاکاری اس میں آئی کہ نہیں؟ حالانکہ شروع میں ریاکاری نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر میں یہ خیال پیدا ہو گیا، بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اپنے لیے ایسے اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھے عابد زاہد اور بزرگ سمجھے، تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہو اور اس کو دکھلانے کے لیے کوئی آدمی مثلاً اس وقت نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کے واسطے، لیکن کسی کے آنے سے اس کو لمبی کر دی یا سوال پر پڑھنے لگا ہو، رکوع میں ایک دو مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی جگہ پر اطمینان سے سبحان ربی العظیم 5-7 مرتبہ کہنے لگا کہ وہ محترم صاحب کو معلوم ہو کہ بالکل خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ جانے کہ یہ بڑا نمازی ہے
تو یہ ریاکاری تو ظاہر ہے، یہ ریاکاری تو ظاہر ہے کہ ظاہر بات کے موقع کو دکھلانے کے لیے یا کسی دوسرے کو دکھلانے کے لیے یا کسی کے سامنے اپنے آپ کو نمازی بتانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی چھو کر عمل کرتا ہے اور کوئی وہاں دیکھنے والا موجود نہیں، لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے داخل ہو جاتی ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ پہلے ریاکاری تو سمجھ میں آ گئی، جس کو ہم ریاکاری بھی سمجھتے ہیں، اور عبادت یہ نہیں بھی ہونی چاہیے۔ بعض مطلب تنہائی اپنے گھر میں تہجد کے لیے اٹھے، کچھ کسی کو پتہ نہیں، اور آپ کو خود معلوم ہے کہ بس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3:30 بجے اٹھ کر میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں ریاکاری کہاں سے آئے گی؟ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے، اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ جب یہ شخص لوگوں سے ملے، یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم کریں۔ اب یہ آدمی تنہائی میں رات کو اپنے گھر میں تہجد پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی لوگ میرا احترام نہیں کرتے، میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر بھی میں نیک ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، نیک ہوں، لوگ میری عزت احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ لوگوں سے احترام مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ جو عبادت آنگی میں کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا، اس کے بدلہ میں تو یہ مانگ رہا ہے۔ یہ سب جب لوگوں سے ملے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں، محفل میں مجھے صدر کی جگہ ملے، آیا تو لوگ میرے کرسی خالی کرنا مل رہا ہے، میری عزت کریں، اور میرے کام لوگ کیا کریں، کوئی جوتا سیدھا کر دے، کوئی یہ صدر کھول دے وغیرہ۔ اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، میں تو اس لائق ہوں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پریشان ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، رات کو دعا کرتا ہوں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں، دل میں خیال تو آتا ہوگا، ایسا آتا ہے، وہ تم قبول نہ کرو وہ دوسری بات ہے۔ لوگ ہماری عزت کریں، احترام کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کو اوپرا اور عجیب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی کرسی نہ دے، کوئی کام نہ کرے، بیچارے کو خود ہی جوتے اٹھانے پڑے، جوتے خود ہی پہننے پڑے، تو اس کو کون گیا جی کیسے قوم ہے، اتنے اچھے آدمی کی عزت بھی نہیں کرتے۔ بس یہ باتیں اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر، اس آدمی کے اندر ریا ہے، اور نیک عمل اس وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ اس کو بزرگ سمجھیں اور میرے دنیا کے کام بنتے چلے جائیں، دنیا کا کوئی کام مجھے نہ کرنا پڑے، یہی خود لوگ میرا کام کر لیں۔ یہ عبادت کرتا ہے لیکن یہ دکھلانے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے کہ تم اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا سمجھو، لوگوں میں اپنے آپ کو اچھا سمجھو، اور یہ سمجھو کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں۔ تو یہ احترام عبادت کی وجہ سے کر رہے ہو، تو یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریاکاری کا ثواب نہیں ملتا۔ تیسری بات، تیری خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لے، عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آدمی عبودیت کے بندگی میں سچا بندہ ہے، بندگی میں سچا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے، غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے اور اللہ پر پوری نظر ہو۔ میں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، مانگ رہا ہوں تو اللہ سے، دیکھ رہا ہوں تو اللہ سے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ پر رہے۔ لیکن اللہ سے اگر دھیان ہٹ گیا، سمجھنا ہے، دوسرے سے مانگ لیا، دوسرے سے کر لیا۔ عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے۔
اگر تم بندہ بننا چاہتے ہو اللہ کا تو اللہ کا بندہ بنو، جو لینا ہے، جو مانگنا ہے، جو کہنا ہے وہ صرف اللہ سے کہو۔ اللہ کے علاوہ تم غیر اللہ سے کہتے ہو تو گویا کہ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو۔ کہ اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ ہے، اللہ ہی کی طرف دھیان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سیٹ کی طرف، کسی بڑے کی طرف، کسی مالدار کی طرف، کسی اچھے آدمی کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اور اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عمل کی خبر ہو جائے اور باطنی حالت جو مجھ پر گزر رہی ہے مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے، اور یہ خواہش ہی اس کو سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ مجھ پر کیا کیا تعریف ہوتے ہیں، اللہ تبارک کو کیسے کیسے اچھے اچھے کام مجھے آ رہے ہیں، مجھے اچھے اچھے حالات معلوم ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جبھی تو لوگ عزت کریں گے تو یہ اچھے حالات کے ذریعے سے لوگوں سے عزت حاصل کر رہا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تو کتنے ہی اچھے سے اچھے خواب آتے رہے، کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، ارے میرا اور جو اللہ کا تعلق ہے وہ ہے کافی، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آج یہ بتایا گیا کہ سچا بندہ کون؟ سچا بندہ وہ ہے کہ جس کی نظر صرف اللہ پر ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ کیا کہیں، دوسرے لوگ اس کا دھیان میں آئے یا نہ آئے، اس کی عزت کریں یا اس کی عزت نہ کریں، اس کی طرف اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آج کل جب ہم جو ہے ذرا سا یہ ہو گیا تو ہمیں تو پرواہ ہو جاتی ہے، ذرا سا مولوی بن گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، سند مل گیا تو ہم تو علماء ہو گئے، لوگوں کو ہماری عزت کرنی چاہیے، ہمارے لیے کرسی کھانی کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کے نظر کو اپنے خیال سے دور کر۔ دیکھو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو ہوتی ہی، حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ بندہ جب میری طرف آتا ہے تو ایک والد آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، میں بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر لیتا ہوں۔ تو ہم ذرا سی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ لطف خداوندی کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر، اور جب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا رونا پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری نماز پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری تلاوت پسند ہے، تو پھر تمہیں اس کو بھی پسند آنا چاہیے، اس کو بھی پسند آنا چاہیے، وہ بھی تعریف کرے، وہ بھی تعریف کرے، وہ بھی تعریف کرے۔ لوگوں کی طرف تم کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ تمہیں لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور توجہ اور التفات خداوندی اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ اور التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور جب تمہیں یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تم دعا بھی مانگتے ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو پڑھتے ہو، تو اب تمہارا توجہ اور تعلق اور نسبت اور سلسلہ صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب تم لوگوں کی طرف متوجہ مت ہو گے، اس کو بھی پتہ چلے، 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 لوگوں کو پتہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ مخلص کس کو کہتے ہیں وہ بتایا۔ بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا اور عدم رضا کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہو، اس کو تو صرف یہ کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہونا چاہیے، میرا مولا مجھ سے خوش ہونا چاہیے، میری عبادت سے میرا مولا خوش ہو،
یہ خوش ہو وہ خوش ہو، اس کا خوش ہونا بھی یا اس کا ناخوش ہونا بھی، اس کو مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے کچھ پڑی نہیں۔ حق تعالیٰ کی نظر رحمت اور لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہے، پیش نظر ہو کہ مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے۔ مخلوق چاہے اس کو ذلیل سمجھے یا بری نظر سے دیکھے یا اعزاز کی نظر سے دیکھے، اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز کو قبول کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری تصویر کو پسند کر رہا ہے، بس کافی ہے۔ مجھے دوسرے کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بدیہی بات ہے کہ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی اگر کسی شخص پر ہو اور بادشاہ وقت اس کے ہر حال کا نگران ہو، تو وہ شخص دوسرے کی کسی مہربانی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ جل جلالہ وہ اپنے والوں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ہماری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، تو پھر اب دوسرے ہم سے خوش ہوئے یا دوسرے بھی ہم سے خوش ہونے چاہیے، دوسرے کو بھی پتہ چلنا چاہیے وہ بھی ہم سے خوش ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر کام اور ہر طرح کی نعمتیں ہم پر اس کی طرف سے میوے کی طرف برس رہی ہے، اس پر بھی اگر زید عمر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکرا ہوگا؟ اور اس کی سزا تو یہ ہے نعمتیں سب کے سب سلب ہو جائے، مگر رحمت اس قدر بے انتہا ہے کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو بھیجتا رہتا ہے، رحمت کو سلب نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہے تو پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، دوسری طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور وضاحت کے ساتھ اگر اس کو میں سمجھاؤں تو دیکھو آدمی ہے، بیٹا ہے، اب اس کی ساری ضرورتیں اس کا باپ اس کی ماں پوری کرتے ہیں، مگر مانگے اس کو لاتا بیٹا ہے، لیکن اب اس بیٹے کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لگا رہا ہے۔ نعمتیں تو سب ماں باپ بھی کھا رہا ہے، لیکن تعریف کر رہا ہے چچا کی، تعریف کر رہا ہے چچا گیری تو ہے، ارے دوسرا ہی تو ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہے، ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں مل رہی ہے، نئی نئی روحانی نعمتیں مل رہی ہے، اور چیزیں مل رہی ہے، جسمانی راحتیں بھی مل رہی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اس کو بھی راضی کرو، 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 یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک اللہ کو راضی کرو، سارے لوگ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر ایک اللہ کو راضی نہ کرو تو ہزاروں کو راضی کرنا پڑے گا، وہ بھی راضی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہم کو اس کا صحیح بندے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔